بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ملک میں ایک بار پھر سے صدارتی نظام اور ایمرجنسی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب صدارتی نظام کا شوشہ کس نے چھوڑا اور اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افسانہ ہے، اور کیا ملک میں حالات اس قدر خراب ہے کہ ملک میں ایمرجنسی لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں حکومت کے لیے بہت سے خطرات پیدا ہو چکے ہیں۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ خان صاحب یا ان کی جماعت کو پابندی یا نااہلی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے خان صاحب ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے والے کہتے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام کا شوشہ بعض حلقوں کی جانب سے چھوڑا گیا، اور یہ اس لیے چھوڑا گیا تھا تاکہ اپوزیشن کو خوفزدہ کیا جا سکے کہ اگر اپوزیشن تبدیلی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تو پھر ملک میں کسی اور نظام کے بارے میں سوچا جا رہا ہے یا سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ کہ اب اس معاملے کو خان صاحب نے ٹیک اپ کر لیا ہے، اور حکومت اور اس کے قریبی حلقوں میں یہ بات زیر گردش ہے، یا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو یہ تجاویز دی جا رہی ہے کہ وہ ایمرجنسی کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ملک میں ایمرجنسی لگانے کی باتیں نظام کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں، جس کے باعث اس بات کا امکان موجود ہے، یعنی بہت سے سنجیدہ حلقے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی صدارتی نظام لانے کی باتیں کر رہا ہے، ویسے تو صدارتی نظام لانا آسان بات نہیں، صدارتی نظام لانے کے لیے قانون سازی کرنا پڑے گی، لیکن اگر وزیر اعظم ملک میں ایمرجنسی لگا دیتے ہیں تو پھر صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کیا ملک میں صدارتی نظام لگایا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر قانونی حلقے اس بات سے ڈرائی کرتے ہیں کہ قانون اور آئین میں کوئی اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر یا قانون سازی کے بغیر ملک میں صدارتی نظام نافذ کیا جا سکتا ہے۔ ایمرجنسی ضرور لگائی جا سکتی ہے، تو خان صاحب ایمرجنسی کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ملک کی سیاسی جماعتیں یا ملک کے دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ ایمرجنسی سے ملک میں جمہوری پروسیس کو بریک لگ جائے۔ تو ایک طرف تو حکومتی حلقے اور حکومت کے قریب لوگ وہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ حکومت پر گھبراہٹ طاری ہے، لیکن خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ معاملہ صرف گھبراہٹ کا نہیں ہے، انہیں کسی نہ کسی طرح سے ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر حالات کا جائزہ لیں تو اس بات کا امکان نظر نہیں آتا کہ فارن فنڈنگ کیس میں خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے تو آگے ان کے پاس کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اگلے مہینے ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کی جگہ پر نئے چیف جسٹس آ جائیں گے، تو حکومت کے لیے کوئی پریشانی کی بات نظر نہیں آتی۔ عدالت کے اندر بڑی تبدیلی کو بھی حکومت کے حق میں ہی دیکھا اور سمجھا جا رہا ہے، اور یہ تبدیلی خان صاحب کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اگر خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ جا کر خود کے لیے ریلیف حاصل کر سکتے ہیں، تو پھر ایمرجنسی لگانے یا نظام کی تبدیلی کا شوشہ چھوڑنے کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، تو یہ آپ کو اس کے اوپر میں تجزیہ دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے اس معاملے کا دوسرا پہلو وہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا واقعی حالات ایمرجنسی والے ہیں یا نہیں ہیں، یا حکومت کو اپوزیشن یا اس کی تحریک سے کوئی خطرہ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ حکومت کو ہٹانا چاہتی ہے۔ تو اس طرح کا بھی کوئی تاثر نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، نہ اپوزیشن کی کوئی ایسی تحریک یا موو نظر آتی ہے۔ اب پچھلے دنوں حکومت نے اس بات پر بہت ریئیکٹ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ بات بعض حکومتی وزراء کی جانب سے میڈیا پر کہی گئی کہ اپوزیشن کے 4 رہنماؤں نے نواز شریف سے بغاوت کی ہے اور اہم شخصیات سے ملاقات کر کے خود کو بطور وزیر اعظم پیش کیا ہے۔ تو اس بات کو منظر عام پر لا کر بحث کا موضوع بنانا اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ حکومت کے اندر جو اصل ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہیں ان سے ہاتھ نہ کر جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ حکومت کے خلاف جانے کا کوئی تاثر نہیں دے رہی، اور جو تاثر پیدا ہوا اس سے بھی اسٹیبلشمنٹ نے خود کو بیک آؤٹ کر لیا، کلیئر کر لیا۔ پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ میں اس بات کے اوپر بہت کیٹیگوریکلی بات کی گئی، اور یہ کہا کہ ڈیل کی باتیں کرنے والوں سے پوچھے کہ ڈیل کس کے ساتھ ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے۔
تو اب ڈیل کی باتیں اس کا مطلب حکومت کر رہی تھی، کیونکہ حکومت نے اس بات کو ریویل کیا ہے کہ 4 لوگ جو ملے ہیں اور وہ کون سی ڈیل اور کس کے ساتھ ڈیل کریں. تب حکومت کی جانب سے جو حکومت دعوے کر رہی تھی، ایک طرف کے ان کے سر پر ہاتھ ہے، تو شیر رشید جب میدان میں اترے تو انہوں نے پورا اس تاثر کو اسٹیبلش کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حکومت کہیں جا رہی ہے اور نہ ہی اپوزیشن کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. لیکن باقی کے کچھ وزراء اور ترجمان وہ مسلسل اس بات کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ معاملہ درست نہیں ہے. تو ان وزراء کی جانب سے یہ تاثر دینے کے بعد معاملات خاصے سنجیدہ ہو چکے ہیں. اب اپوزیشن جو خود بھی اپنے لیے کسی آپشن کو استعمال نہیں کر رہی، اپوزیشن نے جتنے بھی آپشن دیے ان میں سے ایک بھی آپشن ابھی تک اپوزیشن نے استعمال نہیں کیا کہ خان صاحب کو ایمرجنسی لگانا پڑے یا خان صاحب کو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کرنا پڑے. ایمرجنسی خان صاحب یا حکومتی حلقوں میں ایمرجنسی کے آپشن کا زیر غور لایا جانا، یہ فی الحال یعنی یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے. تو اس کی بہت ساری وجوہات ہے، لیکن جو ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے قطعی مختلف ہو. اسی وجہ سے گھبراہٹ اور بے چینی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، یعنی جو سب کچھ نظر آ رہا ہے، جیسا نظر آ رہا ہے سب کچھ ویسا نہیں ہے. تو صدارتی نظام کی باتیں اور ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے کوئی بھی ایسی اس وقت چیز نہیں ہو رہی جس کو جسٹیفائی کیا جا سکے. تو حکومت اور اس کے وزراء کا جارحانہ رویہ یا جارحانہ بیانات اس بات کی طرف اشارہ کریں کہ حکومت کو اس بات کا یقین ہے کہ اندر خانے کوئی کھچڑی پک رہی ہے. حکمران جماعت اس وقت شکوک و شبہات کے دائرے میں گھری ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں نا اپنے سائے سے بھی ڈر لگ رہا ہے، اور ہر قدم پھونک کر رکھ رہے ہیں، اور خوف اتنا ہے کہ ہر قدم پر للکارے مارے جا رہے ہیں. یعنی ایک قدم رکھتے ہیں تو جاگ دے رہنا، خود کو جگاتے ہیں. تو یہ للکارے بتا رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ درست نہیں ہے. اب سوال یہ کہ ایمرجنسی لگانے کی ضرورت کیا ہے، اور اس سے پہلے جو ایمرجنسی لگائی تھی پچھلے کچھ سال پہلے جناب پرویز مشرف صاحب نے، تو وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایمرجنسی لگانے کے کیا فائدے ہیں؟ یہ بات تو سب کا معلوم ہے کہ پاکستان میں ایمرجنسی لگانے کا مقصد جمہوری عمل کو روکنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اور اس ایمرجنسی کے بعد ادارے مفلوج ہو جاتے ہیں اور حکومت کے خلاف جو فیصلے آتے ہیں ان کو روکا جا سکتا ہے. جناب مشرف نے بھی اپنے دور حکومت میں 3 نومبر کو ملک میں ایمرجنسی لگا دی تھی. اس وقت بھی ایمرجنسی لگانے سے پہلے ایمرجنسی لگانے کا ماحول اسی طرح بنایا گیا تھا جیسے اس وقت بنایا جا رہا ہے. اس وقت شاید اکتوبر کا مہینہ تھا اور نومبر میں ایمرجنسی لگی تھی، لیکن اکتوبر کے مہینے میں 29 اکتوبر ڈیٹ دے دی گئی تھی کہ ایمرجنسی لگائی جا سکتی ہے. لیکن پھر وہ گزر گیا وقت، 29 اکتوبر کو ایمرجنسی نہیں لگی، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ معاملہ اسی طرح ہوا ہو گیا ہے، اس معاملے میں کوئی حقیقت نہیں تھی، اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے. لیکن پھر 3 نومبر کو ایمرجنسی لگا دی گئی. اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو ملک سے باہر تھی. تو اس کے بعد پھر ججوں کو پی سی او کے تحت خلف اٹھانا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد حالات جس طرح اس ملک کے خراب ہوئے، محترمہ کی شہادت ہوئی اور پھر مشرف صاحب کو جانا پڑا. تو ایمرجنسی کا جو لگانے کا ماضی کا تجربہ ہے وہ زیادہ خوشگوار نہیں ہے. یہ تجربہ بھارت میں محترمہ اندرا گاندھی مرحومہ وہ کر چکی ہے، بھارت کی جو پرائم منسٹر تھی. انہوں نے بھی ایک دور میں ایمرجنسی لگا کر خود کو ڈسکوالیفائی ہونے سے بچایا تھا، لیکن بعد میں وہ الیکشن ہار گئیں. اس کے بعد پھر دوبارہ وہ واپس آ گئی تھی، لیکن وہ ایمرجنسی لگانے کی وجہ سے یعنی ان کی سیٹ جو ہے وہ انہوں نے لوز نہیں کی تھی. تو یہاں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال ہے. تو ہمارے کچھ دوستوں نے بھی اس حوالے سے خبر دی ہے، ان کی بھی خبر دیکھتے ہیں کہ وہ ایمرجنسی لگانے کی باتیں کرنے والوں کو یا ایمرجنسی کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے. بس بہت سادہ معاملہ ہے آپ کے خیال میں؟ میں نہیں کہہ رہا سادہ یا نہیں، لیکن اس کا فورم تو الیکشن کمیشن اور عدالتیں ہیں نا. جی ہاں، الیکشن کمیشن اور وہاں پاکستان ہوگا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ دو ہی ہیں. جی. تو اور یہ دوسری پارٹیوں کے بھی وہاں کیس لگے ہوئے، ان میں بھی اسی طرح گھپلے ہیں. جی وہ گھپلے بالکل، وہ اسی لیے پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی ہے نا کہ ان کے بھی آ جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم مل بیٹھ کے کہیں کہ چلیں اب آ کے ہم یا تو تینوں اس کشتی میں، یہ کشتی ڈوبنے والی ہے، جو تینوں اس میں سوار ہو جائیں گے، یا پھر لیجسلیشن کر لی جائے، قانون تبدیل کر لیا جائے، فارن فنڈنگ کی آگے پھر وضاحت کر دی جائے کہ کون سی ممنوع ہے اور کون سی
غیر ممنوع ہے، تو اس پہ اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے جلدی جلدی سیکورٹری کمیٹی اپنا کام مکمل کرے۔ ایمرجنسی کا آئیڈیا چوہے صاحب کون دے رہا ہے؟ جی چوہے صاحب، چوہے صاحب جی ایمرجنسی کا آئیڈیا کون دے رہا ہے؟ ایمرجنسی کا آئیڈیا تو ویسے ہی پہلے سچویشن موجود ہے نا انڈیا میں، جو واقعات ہوئے اور اندرا گاندھی کو ڈسکوالیفائی کیا گیا، تو پھر انہوں نے ایمرجنسی لگا کے الیکشن جو ہے وہ ملتوی کر دیے اور کافی غدر مچا۔ جب الیکشن دوبارہ ہوئے تو وہ راج نارائن کے ہاتھوں 1,62,000 ووٹوں کی اکثریت سے ہار گئی تھی، لیکن پھر کوئی دیر بعد واپس بھی آ گئی۔ تو یہ پروسیس چلتا رہنا چاہیے الیکشن کا، اس میں اگر ایک دفعہ ڈیریل ہو گیا تو پھر پتہ نہیں واپس کب آئے نہیں ہے۔ لیکن بظاہر اس وقت مجھے کوئی ایسی کوئی خوفناک صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اب جو آپ کے پاس حقائق ہیں میرے پاس نہیں ہے، میں ایسے خواہ مخواہ کہہ دوں، کیونکہ میں تو اس پر تبصرہ کر رہا ہوں جو میرے علم میں ہے۔ جیسا میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو ایک تصویر آپ کے سامنے رکھی ہے، اور تصویر یہ ہے کہ جس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر دی تھی یہ بحث ختم ہو گئی تھی، اور اپوزیشن کا جو غبارہ تھا وہ بالکل اس کے غبارے سے ہوا بھی نکل گئی تھی، فل پنکچر، اور اس کے بعد معاملات دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن اس بحث کو وزراء کی طرف سے ختم نہ کرنا اور اس بحث کو دوبارہ شروع کرنا، یہ میرے لیے الارمنگ ہے۔ یہ میں کوئی خبر نہیں دے رہا، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ یہ کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے توجہ دوسری جانب ہٹائیں، اصل حقائق وہ پیچھے رہنے دیں اور ایک نئی بحث۔ تو یہ ہے اندر کی خبر، جس میں ہمارے کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ حکومتی حلقوں میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈر اور خوف موجود ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میری اس پہ تھیوری کچھ الگ ہے، میں آپ کو آگے چل کر اس کی توجیحات بھی بتاؤں گا کہ یہ صدارتی نظام کی باتیں کہاں سے آئیں، اور اس کے بعد یہ حکومتی حلقے اس کے اوپر کیسے چل رہے ہیں، اور پھر ٹویٹر پہ یہ دیکھتے دیکھتے کس طرح ٹرینڈ بن گیا۔ اس کے برعکس ایک اور ٹرینڈ جے یو آئی فے والوں نے چلایا ہوا ہے، وہ اسلامی نظام کے بارے میں بات کر رہے ہیں صدارتی نظام کے بدلے میں۔ ڈاکٹر شاہد مسعود معروف تجزیہ کار ہیں، انہوں نے بھی اپنے پروگرام میں صدارتی نظام اور ایمرجنسی کے حوالے سے کچھ اہم انکشافات کیے ہیں، اور بقول ڈاکٹر شاہد مسعود۔ اچھا، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمارے جو زعماء ہیں اور ہمارے اکابرین ہیں وہ اس قسم کی افواہوں پہ اس وقت ان کی گہری نظر ہوگی، ٹھیک ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ گہری نظر ہوگی یا ہے کہ یہ افواہیں جو ہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں، اور افواہیں یہ پھیلائی جا رہی ہیں کہ ملک میں انتشار پیدا ہو، اور انتشار پیدا ہو، اور اس میں یہ پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ کہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ، تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو یہ چیزیں نہیں آ رہی، تو میرے سورسز اسٹیبلشمنٹ نے کہا نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں آ رہی، تو پھر یہ افواہیں کہاں سے آئیں، یہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے، کہ وزیر اعظم جو ہے وہ ایمرجنسی لگانے، یہ ایمرجنسی جو ہے یہ پاکستان میں تو ایمرجنسی نہیں لگی، ہنگامی حالات کا نفاذ نہیں، وہ ماشاءاللہ ہی آیا ہے، لیکن مشرف صاحب کے وقت میں ایمرجنسی لگی تھی، اور وہ سے پہلے بھی جب وہ آئے تھے 12 اکتوبر کو بھی، تو اس کو وہ ماشاءاللہ نہیں کہتے تھے، اس کو بھی وہ پی سی او کے تحت حلف اٹھایا، اور بلکہ آپ سنی لے کہ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا۔ تو ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے اس پروگرام میں یہ بھی انکشاف کیا کہ ان کے نام سے ایک جعلی اکاؤنٹ بنا کر صدارتی نظام کو ایڈوکیٹ کیا گیا، جس کی وہ خود حمایت نہیں کرتے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فی الحال نہیں ہے، لیکن کیا یہ معاملہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شروع نہیں ہوا یا بالکل اسٹیبلشمنٹ اس سے بالاتر ہے، یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود کی اس اور باقی جو ہمارے میڈیا کے دوست ہیں وہ سب اس بات کے اوپر ورڈ ہے کہ کیا ملک میں صدارتی نظام کے حوالے سے پیش قدمی کی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں کہتے یہ ہے کہ جی مطلب یہ بات
بعض ویلاگس میں نے سنی، بعض دوستوں نے کہا جی کہ حکومت کی جانب سے ایک درخواست دائر کی جائے گی پرائم منسٹر کی جانب سے ایمرجنسی لگانے کی، اور پھر یہ اس درخواست کو عدالتوں میں ایڈریس کیا جائے گا، پریزیڈنشل یعنی صدارتی آرڈیننس جاری کیا جائے گا کہ ملک میں صدارتی نظام لایا جا رہا ہے، اور پھر خان صاحب صدر بن جائیں گے، اور پھر شاید ان کو اگلے کئی سال تک ملک میں صدر رکھا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ جی کا واڑہ نہیں ہے کہ اتنا آسان ہو کہ جو خان صاحب سوچ رہے ہیں، لیکن اس معاملے نے ملک کے سیاسی حلقوں میں بہت سنجیدگی پیدا کر دی ہے، اور یہ صدارتی نظام کی جو باتیں ہیں نا، کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے کہ صدارتی نظام کا شوشہ حکمران جماعت کے اندر بغاوت کو دبانے کے لیے چھوڑا گیا۔ خان صاحب اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہے کہ اگر لوگ جو ان کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہوئے، ان کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، پرویز خٹک یا نور عالم خان یا اس طرح کے لوگ جو بول رہے تھے، جن کے بولنے کے بعد خان صاحب جو کسی کو ٹالریٹ ہی نہیں کرتے، اور انہوں نے سن بھی لیا ہے، پرویز خٹک کی بھی انہوں نے دھمکی دیکھ لی، اور پرویز خٹک صاحب جب غصہ ہوئے تو خان صاحب دبک کے بیٹھے رہے، آج کل ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو اسی سے نظر آتا ہے کہ خان صاحب کس حد تک کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہے۔ تو انہوں نے اس معاملے کو یعنی کہ صدارتی نظام آ سکتا ہے یا ایمرجنسی لگ سکتی ہے، تو وہ لوگ جو پارٹی کے اندر موجود تھے، جو بغاوت پر آمادہ تھے، یا وہ لوگ جو کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کر سکتے ہیں، تو ان سب کو سے بچانے کے لیے خان صاحب نے یہ ایک یعنی اس معاملے کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ وہ صدارتی نظام لا سکتے ہیں، وہ ملک میں ایمرجنسی لا سکتے ہیں۔ تو حکمران جماعت یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ وہ اگلے 5 سال بھی ان کے پکے ہیں، وہ حکومت میں رہیں گے۔ تو اب جن کے ذہن میں پارٹی چھوڑنے کا خیال ہے، یا جن کے ذہن میں کوئی بغاوت ہے، یا وہ بغاوت کی باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اس بات سے خوفزدہ ہو جائے کہ خان صاحب تو کہتے جا ہی نہیں رہے۔ خان صاحب اگر ہم طریقے عدم اعتماد لے آئے، یا خان صاحب کو ہٹانے کی کوشش کی گئی، یا لانگ مارچ کیا گیا، تو وہ تو ایمرجنسی لگائیں گے اور صدر بن بیٹھیں گے۔ تو اب کاٹ دے تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ صدارتی نظام کا شوشہ در حقیقت سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ڈیل پر آمادہ کرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ اب نواز شریف جو نہیں مانتے نا، جس کے بارے میں میں نے خبر دی تھی کہ نواز شریف سے کہا گیا کہ آپ عبوری سیٹ اپ پہ راضی ہو جائیں، آپ ان ہاؤس تبدیلی لے آئیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نئے الیکشن کراؤ اور یہ سارا معاملہ سمیٹو۔ تو پھر انہیں بتایا گیا کہ جناب اگر آپ نہیں مان رہے تو خان صاحب کو تو ہم نے رکھنا نہیں، تو ہم پھر صدارتی نظام لے آئیں گے۔ یہ باقاعدہ دھمکی یا وارننگ تھی کہ اگر نواز شریف راہ راست پر نہیں آئے تو پھر ان کے پاس آلٹرنیٹو طریقہ کار موجود ہے۔ لیکن ہمارے کچھ دوستوں نے خبر دی ہے کہ خان صاحب نے اس دھمکی کو ہائی جیک کر لیا ہے، اب انہوں نے اپنے حق میں سے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی خان صاحب نے اس بات کو کہ یعنی نواز شریف کو ڈرانے کے لیے جو وارننگ دی گئی تھی یا انتباہ کیا گیا تھا، اس معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہے، اور اب اسے اپنے لیے وہ اپنی کمپین کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس کے پیرلل وہ مئی جون میں بلدیاتی انتخابات کرانے کی تاریخیں بھی دے رہے ہیں، اور اس کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، اور اسلام آباد میں بھی بلدیاتی انتخابات کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس معاملے کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ یہ صرف ایک فضا کریٹ کی گئی ہے، جس کے ذریعے جس کا مقصد جو ہے وہ پارٹی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کو اس بات کے اوپر واپس لانا ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ کے مت جائے اور خان صاحب ہی اقتدار میں رہے تو بہتر ہے۔ خان صاحب کے پاس بڑے آپشن موجود ہیں، تو یہ وہ آپشن ریویل کیے گئے جو کہ حقیقت میں آپشن نہیں ہے۔ خان صاحب نہ صدارتی نظام لا سکتے ہیں، نہ ایمرجنسی لگانے کی جرت کر سکتے ہیں۔ ان کے جو حالات ہیں وہ کہتے ہیں جی کا جانا ٹھہر گیا، اور یہ بات تو پورے پاکستان کو معلوم ہو گئی ہے کہ جو شخص 4 سال میں کچھ نہیں کر سکا وہ 40 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکے گا، چاہے آپ اسے صدر پاکستان لگا دیں، امیر المومنین بنا دیں، یا جمہوری نظام ختم کر کے مکمل آمریت نافذ کر دیں۔ یعنی پورا پاکستان جو ہے وہ نہ رہے، اللہ نہ کرے، یعنی ہائپوتھیٹیکلی سوچے کہ ہم سب نہ رہے اور اکیلے خان صاحب گلیوں میں گھومتے پھرے، تو تب بھی وہ کوئی کچھ ڈلیور نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ صدارتی نظام والا شوشہ صرف نااہلی چھپانے اور عوام کی توجہ ہٹانے کے حربے کے سوا کچھ نہیں، اور وہ کہتے ہیں طرح کرنا، تو اپنے لوگوں کا طرح کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ فی الحال لگتا ہے۔ لیکن اگر اس معاملے میں کوئی ذرا سی بھی حقیقت ہے تو پھر اس کو اس لیے دیکھنا پڑے گا کہ آگے جو معاملہ چل رہا ہے، جو یہ سال چل رہا ہے، یہ کسی بہت بڑے عہدے کے پہ بیٹھے شخص کے جانے کا سال ہے، اور کسی اور شخص کے اقتدار میں آنے کا سال ہے۔
تو یہ آنے اور جانے کے بیچ میں جو عرصہ ہے وہ خاصا مشکل عرصہ ہے، جسے گزارنے کے لیے اس طرح کے ڈنگ تپاؤ ہر پہ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی بریت کی نئی درخواست کا جواب دے دیا ہے۔ مریم نواز نے الزام عائد کیا تھا کہ ان کو سزا دینے کے پیچھے پولیٹیکل انجینئرنگ کا معاملہ ہے، تو اس الزام کو نیب نے مسترد کر دیا ہے، اور نیب نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مریم نواز اور سابق وزیر نواز شریف نے آج تک لندن فلیٹس کا جواب نہیں دیا، تو ویڈیو لیک والے جج کا بھی کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے جو جواب جمع کرایا ہے اس کی کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں، جس کے مطابق نیب کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ لندن جائیدادیں کیسے خریدی، پیسہ کیسے منتقل کیا۔ مریم نواز کی بریت کی درخواست جھوٹ اور حقائق کے منافی، ناقابل سماعت اور عدالت کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس میں قانون کے مطابق شفاف ٹرائل کے بعد نواز شریف اور مریم کو سزا دی تھی۔ اس جواب میں نیب نے یہ موقع بھی اختیار کیا کہ سابق جج شوکت علی صدیقی کے الزامات پر سپریم جوڈیشل کونسل انہیں برطرف کر چکی ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ جج محمد بشیر نے کیا۔ جج ارشد ملک کا اس فیصلے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جج ارشد ملک کی ویڈیو اور بیان جھوٹ اور حقائق کے منافی ہے۔ مریم نواز کی درخواست میں لگائے گئے الزامات پر سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے۔ سپریم کورٹ نے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے نگران جج مقرر کیا۔ مریم نواز کے نگران جج پر الزامات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں، تو پاناما کیس کی سماعت کرنے والے جج ابھی بھی جوڈیشل سروس میں ہے۔ تو نیب کی جانب سے جو جواب جمع کرایا گیا ہے اس کے مطابق نیب نے اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کی جو بریت کی درخواست ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، اور اس کیس میں جتنے بھی وٹنسز سامنے آئے ہیں، اب جج ارشد ملک کا جو معاملہ ہے، جج ارشد ملک نے نواز شریف کو سزا سنائی تھی، جج محمد بشیر نے ایک اور کیس میں سزا سنائی تھی، اور جج ارشد ملک نے کسی اور کیس میں سزا سنائی تھی۔ یہ دونوں الگ الگ جج تھے، اور ارشد ملک نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ نواز شریف کو سزا دی جائے۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے اوپر نیب وہ کہتے ہیں نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے، نیب کے پاس اب کچھ رہ نہیں گیا۔ تو اس سزا کی بریت کے خلاف جو ہے وہ مریم نواز نے کل پیش ہو کر اس کے اوپر جو پوزیشن اختیار کی تھی اس پر نیب نے آج اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا۔ اب ایک اور خبر چلتے چلتے آپ کو بتائیں، بڑی خبر ہے، وہ ہے پاکستان میں کرونا کے حوالے سے کہ کرونا پھر سے پھیل گیا ہے، اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں اس وقت کرونا ہائیسٹ یعنی 40% بڑھ گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں آج حکومت پاکستان نے کچھ نئی پابندیاں لگا دی ہے۔ NCOC کا اجلاس ہوا جس میں کرونا کے موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ تو اجلاس میں بتایا گیا کہ کرونا کی شرح 10% سے زائد والے اضلاع اور شہروں میں انڈور تقریبات پر پابندی اور آؤٹ ڈور تقریبات میں 300 افراد کو شرکت کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یعنی جن شہروں میں پابندی لگائی جا رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کون کون سے شہر ہیں جن شہروں اور اضلاع میں پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں کرونا کی شرح اس وقت 10% سے زائد ہے۔ تو وہاں پہ آؤٹ ڈور جو تقریبات ہوگی وہاں پہ صرف 300 لوگ شرکت کر سکیں گے، جبکہ انڈور سرگرمیوں پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ان تقریبات میں صرف ویکسینیٹڈ افراد شرکت کر سکیں گے۔ PSL ایک بہت بڑا ٹورنامنٹ ہونے والا ہے، اس کے لیے بھی NCOC نے ڈائریکشن جاری کر دی۔ کراچی میں اس ٹورنامنٹ کا آغاز ہوگا، تو 8000 افراد کو میچ دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن تمام افراد ماسک کا استعمال کریں گے، اور تمام وہ لوگ ہوں گے جو ویکسینیٹڈ ہوں گے۔ کوئی شخص جو ویکسینیٹڈ نہیں ہے وہ میچ بھی نہیں دیکھ سکے گا اور نہ ہی کسی تقریب میں شرکت کر سکے گا۔ تو پاکستان میں کرونا کے مزید 5500 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو ان علاقوں میں جہاں جہاں پہ یعنی 10% ہے، ان میں انڈور ڈائننگ پر 24 جنوری سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی اب انڈور کھانا بھی لاہور، کراچی اور اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں اس کی پابندی کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔
اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مارکیٹ میں مختلف کاروبار سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری رہیں گی، لیکن تعلیمی ادارے جو ہے وہ صورتحال کو دیکھ کر بند کریں گے، اور 12 سال سے کم عمر بچوں کو اب ویکسین لگائی جائے گی، یعنی 12 سال جن کی عمر ہے ان کو بھی ویکسین لگائی جائے گی، اور جو ان سے کم عمر کے بچے ہیں ان کو الٹرنیٹو ڈے میں اسکول بھیجا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں بڑے پیمانے پر کرونا ویکسین کی ٹیسٹیشن کی جائے گی، اور جن کی عمر 12 سال ہوگی ان کو یہ ویکسین دی جائے گی۔ تو یہ 20 سے 31 جنوری تک جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں کرونا SOPs کے یعنی جو بھی انہوں نے کی ہے، جو 4 بڑے شہر ہیں ان میں کراچی، لاہور، حیدرآباد، اسلام آباد، یہ وہ شہر ہے جہاں کرونا 10% سے زائد ہے، تو یہ پابندیوں کا اطلاق ان 4 بڑے شہروں میں ہوگا۔ کراچی میں پچھلے 3 روز سے کرونا جو ہے وہ 36% سے 40% تک ہے، اور لاہور میں 13%، حیدرآباد میں 12%، اسلام آباد میں بھی تقریباً 11% ہے۔ تو ان 4 شہروں میں یہ پابندیاں لگائی جائیں گی جو بھی کرونا SOPs کے تحت، یعنی انڈور تقریبات، کھانا پینا، ہوٹلز اندر بیٹھ کے کھانے میں پابندی، اور تقریبات کی آؤٹ ڈور کی اجازت ہوگی، اور ان کو بھی آپ نے پورا یعنی احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر ہے۔ دوسری ایک اور خبر، ایک اور بڑا اہم کیس چل رہا ہے، وہ عثمان مرزا کیس، ایک بڑا کیس اسلام آباد کا ہائی پروفائل کیس، اس کو آج ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کیس کو ڈسکس کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کیس کی ویڈیو جب منظر عام پر آئی تھی تو اس میں ایک جوڑے کے اوپر چند لوگ تشدد کر رہے تھے، جس میں ایک گینڈانوا شخص تھا عثمان مرزا، جو کہ اس خاتون کو، اس لڑکی کو نہ صرف ہراساں کر رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا تھا۔ یہ ویڈیو آج بھی کئی لوگوں کے واٹس ایپ میں موجود ہے، ان کے یعنی اس کی ایک وٹنس موجود ہے۔ لیکن اس کیس کے اندر ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے، اس کیس میں یہ جو یعنی جو لوگ اس ظلم کا شکار ہوئے، وہ لڑکا اور لڑکی جن پر جنسی تشدد کیا گیا، انہوں نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو اب اس کیس میں کل دونوں کے وارنٹ گرفتاری عدالت نے جاری کر دیے تھے۔ اب یہ معاملہ تقریباً 6 جولائی کو پیش آیا تھا، اس میں ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ تو دوبارہ جب یہ سماعت شروع ہوئی ہے، اس کی کیس کو آگے پروسیڈ ہوا ہے، تو مدعی، وہ کہتے ہیں نا مدعی سست گواہ چست، تو مدعی جو ہے وہ انکار ہے ان لوگوں کو پہچاننے سے جو کہ ملزم ہے، ملزمان عثمان مرزا سمیت کئی لوگ اندر ہیں۔ اس ویڈیو میں تمام لوگ نظر آ رہے ہیں جن کو جو کہ پولیس کی تحویل میں ہیں، اور ان کے بارے میں یہ اطلاعات بھی موجود تھی کہ یہ بڑے بااثر لوگ ہیں اور یہ دباؤ ڈال رہے ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بہت ادارے ہیں جو کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور وہ ہو رہا ہے۔ وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بیچاری لڑکی اور لڑکا ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، تو انہوں نے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو آج جب دوبارہ سماعت ہوئی تو فاضل جج نے ملزمان کی 6 جولائی کو وائرل ہونے والی ویڈیو عدالت میں بند کمرے میں چلانے کا فیصلہ کیا۔ تو سماعت ان کیمرہ ڈکلیئر کر دی گئی، سب کو باہر نکال دیا گیا، یعنی صحافی اور وہ جو لوگ گواہ جو لوگ موجود تھے سب کو باہر نکال دیا گیا۔ تو متاثرہ لڑکی اسد کے بیان پر پروسیکیوٹر رانا حسن عباس نے جرح کی، تو محرف گواہ اور متاثرہ لڑکا یہ گواہ بھی ہے، اور وہ اس نے کہا میری تعلیم انٹر میں کوئی کام نہیں کرتا، جب یہ واقعہ ہوا تھا تو میں پراپرٹی کا کام کرتا تھا، جب سے کیس شروع ہوا ہے تو اس نے کام چھوڑ دیا ہے، تو میرے مالی معاملات بہت خراب ہے، میرے والدین میرا مالی خرچہ چلا رہے ہیں۔ اس مقدمے کا اندراج تھانہ گلوڑا میں 4 سے 5 دفعہ کیا گیا۔ 8 جولائی کو میں نے بیان ریکارڈ نہیں کرایا بلکہ سادہ پیپر پر مجھ سے دستخط لیے گئے۔ پبلک پروسیکیوٹر نے سوال کیا کہ بیان خلفی میں آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو میں نظر آنے والے وہ ملزمان نہیں، کیا آپ کو واقعہ یاد ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا؟ تو اسد رضا نے کہا کہ جی مجھے واقعہ یاد ہے لیکن تفصیل نہیں بتا سکتا کہ میں نے اور وہ خاتون جن کا نام شاید اب نام کیا لیا جائے، نہیں لینا چاہیے، اس خاتون نے کس رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ تو پروسیکیوٹر نے پوچھا کہ پھر وہ یعنی وہ لڑکی بھی موجود تھی، اس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ BSc کمپیوٹر سائنس کی طالبہ ہے اور یہ تعلیم حاصل کی ہے۔ تو اس نے کہا میرے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی اور میں اس اپارٹمنٹ میں نہیں گئی تھی بلکہ اپنے گھر میں تھی، تو کیمرے میں جو لڑکی نظر آ رہی وہ میں ہوں ہی نہیں،
یعنی یہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا واقعہ ہے جس میں جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ خود کو ماننے سے انکار ہے کہ یہ میں ہوں، اور وہ کہتی ہے کہ وائرل ویڈیو میں جو لڑکی ہے وہ میں نے نہیں دیکھی، دنیا میں ایک ہی چہرے کے 7 لوگ ہوتے ہیں، جو ویڈیو میں نظر آ رہی ہے وہ ان میں سے کوئی ایک ہے۔ یعنی اندازہ لگائے کہ یہ پاکستان کا وہ کیس ہے جس کا خود پرائم منسٹر نے نوٹس لیا تھا، پورا پاکستان ہل کر رہ گیا تھا اس کیس کے بعد کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا ہے، اور اس کیس کو ابھی تک ہائی پروفائل کیس سمجھا جا رہا ہے۔ بہت سے ویلاگر روزانہ اس کی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں اور اس کے اندر جتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں، لیکن اس میں ایک جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ملزم سے 1 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا تھا، تو اس نے لڑکی نے انکار کیا، اس نے کہا جی کہ میں تو وقوع کے دن بے روزگار تھی، جب میں ویڈیو میں ہوں ہی نہیں، میں ہے ہی نہیں۔ گواہ تو کہہ رہا کہ وہ بھی نہیں ہے، دونوں لڑکا اور لڑکی جو اس ویڈیو میں جو میرے اور آپ کے پاس بھی شاید موجود ہے، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کوئی اور ہے، یہ جوڑے کوئی اور ہے، یعنی اب وہ لڑکی جس پہ تشدد ہوا اب وہ ڈھونڈنا پڑے گی کہ وہ لڑکی کون ہے۔ وہ کہتی ہے ایک چہرے کے 7 لوگ ہوتے ہیں، یہ تھیوری ویسے موجود ہے کہ ایک ہی چہرے کے 7 لوگ ہوتے ہیں، لیکن انی نہیں پئی ہوئی، کیونکہ اس کے بعد اس لڑکی نے ہی بیان دیے اور اس لڑکی کے یہ پولیس پروسیڈنگ میں بھی گئی اور پھر اس کے سارا بیک گراؤنڈ نکالا گیا۔ تو اس خاتون اور اس کے یعنی یہ شادی شدہ خاتون تھی، پتہ نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ کہا گیا عدالت میں ملزم کے وکیل نے کہ اس خاتون اور اس کے خاوند کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ ویسے تو اس خاتون کی شاید اسی لڑکے اسد سے شادی کرا دی گئی تھی یا شادی ہو گئی تھی، کچھ ایسا معاملہ تھا۔ تو لڑکی نے کہا میں نہیں جانتی کہ مجسٹریٹ نے جو 164 کا بیان ریکارڈ کرایا، اس کے علاوہ جو بیانات ہیں وائٹ پیپر پر مجھ سے دستخط انگوٹھے پولیس نے لگوائے تھے، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد میرا اسد رضا سے نکاح ہوا تھا، ویڈیو وائرل ہونے سے پہلے میرا رشتہ آیا تھا۔ یعنی یہ جو مدعیہ اور ان کا جو ساتھ لڑکا اسد، یہ دونوں میاں بیوی تھے۔ تو شادی سے پہلے وہ کہتی ہے کہ اسد رضا سے میری اور میری فیملی سے ملاقات ہوتی رہی ہے۔ چلو لڑکی کہتی ہے جی یہ چہرے 1000 ہے، 7 ہوتے ہیں، تو لڑکا بھی کوئی اور، وہ بھی مطلب کوئی اور ہی تھا، تو ایک جیسے 2 بندے ایک ہی جگہ پہ مل گئے۔ یہ تو رام اور شام اور سیتا گیتا والی کہانی عدالت کو سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو وہ لڑکی کہتی میں کوئی اسد رضا کے ساتھ رات گزارنے کے لیے نہیں آئی تھی، ہماری پسند کی نہیں، ہماری فیملی کی شادی ہے، وہ میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو میں نہیں جانتی کہ یہ جو وائرل ویڈیو کی وجہ سے کچھ لوگ جیل میں ہیں وہ کون ہے۔ میں تو نوکری بھی تلاش نہیں کر رہی تھی، میں ہوں ہی نہیں، میں کوئی بیان نہیں دیا، میرے پتہ ہی کچھ نہیں گا۔ FIA نے جس ویڈیو کو درست قرار دیا وہ میں جانتی نہیں ہے۔ تو اس کیس کے حوالے سے میری کسی پولیس والے سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ گواہ سرے سے مکر گئے۔ لڑکی نے بیان میں مزید یہ کہا کہ IG اسلام آباد اور دوسرے پولیس افسر سے ان کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور انہوں نے آج تک کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے، بیرون ملک جانے کے لیے کسی NGO سے رابطہ نہیں کیا، اور کسی نے کب میرے دستخط کب انگوٹھا لیا میں یہ بھی نہیں جانتی، اور پولیس والے وائٹ پیپر پر ہم سے دستخط انگوٹھا لگا کر لے گئے، اور میں تو اپنے والدین کے ساتھ رہتی ہوں۔ تو یعنی لڑکی کے والدین کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس نے بڑی لمبی جو ہے وہ ڈیٹیل بتائی۔ ایک اہم بات یہ ہوئی، اس نے کہا میرے جو والد ہیں وہ ڈسپوزیبل چیزوں کی دکان چلاتے ہیں، تو ایسے سوال کیوں پوچھے جا رہے ہیں جو میرے متعلقہ نہیں پوچھا گیا آپ کے ابا کیا کرتے ہیں۔ تو 1.75 کروڑ روپے میرے چچا کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوئے، کیونکہ یہ اطلاع تھی کہ کوئی پیسے دیے گئے ہیں اس معاملے سے بیک آؤٹ کرنے کے۔ تو اس نے کہا جی ہمارے پاس تو کسی بھی جگہ پیسے آئے نہیں ہیں، اور میرے پاس کوئی میں تو نہ، یعنی اس نے اتنے اس قدر یعنی اس لڑکی نے بیان دیا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، جس میں اس نے کہا کہ میں ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام استعمال کرنے کا میرے کو وقت ہی نہیں ہوتا، میں تو ہاؤس وائف ہوں، میں ویڈیو میں تھی ہی نہیں، اور میرا تو کوئی وہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ یعنی ملزم کے وکیل نے کہا نا کہ آپ کا کوئی آئی لو یو تھا یا نہیں تھا، تو عدالت میں خاصے کہہ کے بچے، کیونکہ وہ لڑکی تو کہہ رہی تھی میں تو یہ تو میرا فیملی نے رشتہ طے کرایا تھا اور میں تو وہاں گئی بھی نہیں تھی، میں ہوں ہی نہیں، بندہ بھی وہ نہیں۔ تو گواہ مکر گئے ہیں۔ گواہ کیا مکر گئے ہیں؟ مدعی مکر گیا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان جہاں پہ عدالتوں سے انصاف تو نہ ملنے کی ہم شکایت تو کرتے ہیں، لیکن پھر جنہوں نے انصاف لینا ہے اگر وہی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے، اور اس کی وجہ ہے کہ وہ ہے ان کو بھی اس معاشرے کا پتہ ہے کہ وہ کہاں جائیں گے اگر وہ جو کہ اگر دوسرا فریق طاقتور ہے یا وہ پیسے کا استعمال جانتا ہے، وہ خرید سکتا ہے سب کو، تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ مانے اور اپنی ذات کی نفی کر دیں۔ تو اس لڑکی نے عدالت میں اپنی ذات کی ہی نفی کر دی ہے۔ تو یہ کیس اپنے حتمی انجام کو بڑھ رہا ہے۔ ویسے تو اسٹیٹ اس کے اوپر مدعی ہے، ویڈیو موجود ہے،
اب چاہیے تو یہ کہ اس لڑکی اور لڑکے کو بھی اسی طرح سزا دی جائے جس طرح ان ملزمان کو، کیونکہ اگر اس واقعے میں ان ملزمان کو سزا نہیں ملتی تو پھر یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا کہ آپ کوئی بھی ایسا کام کریں، پیسے دیں اور چھوٹ جائے، اور پھر وہ جو جن کے ساتھ آپ ظلم کریں وہ عدالت میں جا کے کہہ دیں کہ ایک ہی چہرے کے ایک ہی شخص کے ساتھ جنم ہو سکتے ہیں، 7 چہرے ہو سکتے ہیں۔ ہم تو نہیں مانتے، لیکن وہ اس نے یہ تھیوری دے کے عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ متاثرہ لڑکی کے بیان پر آج جرا مکمل ہوئی ہے، جس میں گواہ بالکل اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ، اس خبر کے ساتھ کہ وزیر خزانہ شوکت ترین اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف دونوں کرونا مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو آپ بھی اپنا خیال رکھیں کہ پاکستان میں دوبارہ کرونا کی لہر آئی ہوئی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو ضروری حفاظتی تدابیر ہیں وہ اختیار کریں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، اپنا خیال رکھیں۔